بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محمد علی جناح یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے میں سید سکندر شیرازی ماجو کے میڈیا چینل سے ایک طویل عرصے کے بعد آج دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس سے پہلے بھی جو ہم مختلف پروگرام کرتے رہے ہیں، اس میں ہم مختلف ایکسپرٹ اور جو ہمارے کراچی شہر کے جو اکیڈمیشین ہیں یا صحافی برادری ہیں یا جو دوسرے ہمارے ایکسپرٹ ہیں، ان کو ہم ماجو کے اس پلیٹ فارم پہ بلاتے رہے ہیں اور ان کا انٹرویو کنڈکٹ کیا ہے. آج ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی ہے، جو شخصیت ہیں، وہ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں. صحافت کے میدان میں بھی آپ قابل قدر خدمات انجام دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ادب اور ادبیات میں بھی آپ کے بڑے کام ہیں. شاعری سے بھی آپ کا لگاؤ ہے. ہم جناب علاؤالدین ہمدم خانزادہ صاحب آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. AH خانزادہ. جی بہت شکریہ، آپ کی مہربانی. خانزادہ بھائی جو ہیں ہمارے زرعی ماہر رہ چکے ہیں اور پلانٹ پیتھولوجی میں آپ نے کام کیا، ساتھ ساتھ صحافت اور ادب میں چونکہ زیادہ وقت انہوں نے گزارا تو زیادہ تر ان کا کام ادب اور صحافت سے ہی ریلیٹڈ ہے. شاعری میں کافی ان کا لگاؤ ہے، کافی دلچسپی ہے. انہوں نے نعت کا ایک مجموعہ عشق عقیدہ جس پہ کام کیا ہے، وہ زیر طباعت ہے، انڈر پبلیکیشن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مجموعہ شاعری کتاب شاعری کے نام سے 2015 میں کتاب شاعری جو ہے محبتوں کا سفر کے نام سے آپ کا ایک پبلش ہو چکا ہے. شاعری میں ماشاءاللہ کافی آپ نے کام کیا ہے. مزاحیہ شاعری پہ بھی آپ کام کرتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ صحافت اور صحافی برادری کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے. روزنامہ جسارت سے آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور بطور رپورٹر کے طور پہ وہاں آئے. اس کے ساتھ ساتھ میگزین پہ بھی کام کیا آپ نے. اور اس کے بعد اس سفر کے دورانیے میں ڈاؤن نیوز، ایکسپریس نیوز اور کیپٹل نیوز سے ہوتے ہوئے آج کل آپ بیورو چیف کراچی کے طور پہ نیو چینل پر سرو کر رہے ہیں، موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کراچی یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری رہے ہیں. 4 مرتبہ کراچی پریس کلب کے سیکرٹری رہے ہیں. PFUJ دستور کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں. اتنے سارے کام آپ نے اس چھوٹی سی عمر میں، چھوٹی سی زندگی میں انجام دے دیا. شاعری بھی کی، پیتھولوجی پہ بھی کام کر لیا. اس کے علاوہ پھر آپ نے صحافت پہ بھی کام کیا. لوگوں سے آپ نے صحافت میں جانے کا مطلب ہے کچھ دشمنی بھی کر لی اور تنقیدی معاملہ بھی دیکھا. کیسے اتنا سارا ممکن ہو گیا؟ سکندر صاحب، میں بڑی مہربانی آپ کی اور ماجو کی، بہت مہربانی کہ انہوں نے، ورنہ ہم سے تو لوگ شعر سننے کی اور خبر لکھنے کی فرمائش کرتے ہیں. ہم سے کوئی حالات کار جاننا نہیں چاہتا. صحیح. کیونکہ ہم خود رپورٹر ہیں، ہم خود ابلاغ عامہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو لوگوں کی باتیں لوگ بڑے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. صحیح. ہماری بات نہ کوئی سننے پر راضی ہے اور نہ کوئی تیار ہے. آپ کی مہربانی، ماجو کی مہربانی. دیکھیے، یہ جب ہم ایگریکلچر یونیورسٹی سے جب فارغ ہوئے تو سر میں یہ سودا سوار تھا کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کریں گے. اور بطور زرعی ماہر کے میں نے پلانٹ پیتھولوجی میں جب گریجویشن کیا تو میرا یہ خیال تھا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس کی زراعت میں پودے کو جو امراض لاحق ہوتے ہیں ان کو ہم ٹھیک کریں گے. فصل اچھی ہوگی، سب پیٹ بھر کے کھائیں گے، سب مزے کریں گے. صحیح. لیکن بے وجہ ایسا نہیں ہو سکا اور ہم بادل ناخواستہ کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا اور ہم صحافت میں آ گئے. پلانٹ پیتھولوجی سے صحافت کی طرف آئے تو بھی ہمیں یہ کسک محسوس ہوتی تھی. میں آپ کو بتاؤں، 99 میں جب اس ملک میں ایک جمہوری حکومت ختم کر کے اور پرویز مشرف کی آمریت آئی تو انہوں نے KMC کے افسران کو، سارے افسران کو اس کام پہ لگا دیا کہ باغ قائد اعظم اس وقت انڈر ڈیولپمنٹ تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ اس میں شجر کاری کریں. تو KMC کے سارے بڑے افسران جو تھے وہ کوئی مالی تھوڑی تھے، انہیں اس کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا. تو ایک دو ہمارے دوست بھی تھے، انہوں نے کہا یار ہماری ڈیوٹی لگا دی ہے تو مہربانی کر کے کچھ مدد کرو. تو باغ قائد اعظم کا جو منصوبہ ہے یا جو اس میں شجر کاری کا منصوبہ ہے یا جو ٹری پلانٹیشن کی جو ڈرائنگ ہے وہ میں نے بنائی اور میں نے ان لوگوں کی مدد کی اور ان لوگوں کے نام سے یہ باغ قائد اعظم میں جو شجر کاری ہوئی اور پس پردہ میں ان کے معاون کے طور پر. اور یہ بڑی مہربانی کی کہ جب وہ سب کچھ ہو گیا
تو انہوں نے مجھے ایک خط لکھ کے دیا جس میں انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے باغ قائد اعظم میں جو شجرکاری ہے اس پر ٹھیک ہے، یہ میرا کام تھا اس میں زرعی ماہر کے طور پر. ٹھیک. خیر میں صحافت میں آ گیا اور صحافت میں آ کے مجھے میرے دفتر نے ایک ایسے کام پہ لگایا کہ شہر میں جو بری خبر ہوتی تھی وہ میں لکھتا تھا، یعنی اچھی خبر مجھ سے نہیں لکھوائی. صحیح. جسے عرف عام میں آپ کرائم رپورٹر کہتے ہیں. کرائم رپورٹر. تو میں نے زندگی کو اور زندگی کے مختلف کرداروں کو اور زندگی میں ہونے والے اتار چڑھاؤ کو اتنے قریب سے دیکھا کہ میں ان کے بارے میں بہت ساری اچھی اور بہت ساری بری باتیں جانتا ہوں، جانتا ہوں جو میں لکھ نہیں سکا، جو میں بیان نہیں کر سکا. اچھا وہ بیان ہونی بھی نہیں چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا، اخبار میں یا ٹیلی ویژن پہ یا ذریعہ ابلاغ میں یا آزادی اظہار میں ایک حد تک آپ آزادی اظہار کے پابند ہوتے ہیں، پھر جہاں دوسرے کی حد شروع ہو جائے وہاں دخل در معقولات ہوتا ہے. ہمارے ملک میں آج سب سے بڑا مسئلہ میرے خیال میں یہی ہے کہ لوگ آزادی اظہار کے نام پر بدتمیزی پر اتر آئے ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے. نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جو لوگ اس کے مکلف ہیں، جو اس کا خیال رکھتے ہیں، وہ اس کا خیال رکھتے ہیں. اور اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ پورے میڈیا پر اینکر اور اینکرنیا جو ہیں وہ صحافی کے روپ میں، صحافی کے چولے میں اینکر اور اینکرنیا آئے ہیں جو اوپر سے آئے ہیں، یعنی وہ نیچے سے نہیں گئے. دیکھیے پودے کی گروتھ جو ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف ہوتی ہے، اوپر سے نیچے کی طرف پیرا ٹروپرز ہوتے ہیں. اور یہ بہت سارے اینکر اور اینکرنیا جو ہیں وہ پیرا ٹروپر کے طور پر آئے ہیں. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن ایک برسبیل تذکرہ ضرور ہے. میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص، وہ چاہے اس کے بارے میں کچھ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے، لیکن اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے اور بتاتا چلوں ہو کر رہ گیا ہے کہ یہ بھی بتاتا چلوں، یہ بھی بتاتا چلوں، یہ بھی بتاتا چلوں، اور وہ بتا کچھ نہیں رہا. ٹھیک ہے جی، وہ بسیار گوئی کا مرتکب ہو رہا ہے. خیر یہ ہم صحافت میں آ گئے اور صحافت میں آنے کے بعد ہم نے پورے یعنی ایقان کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ صحافتی ذمہ داریاں، جس میں صحافتی تنظیم بھی شامل تھی، جس میں پریس کلب بھی شامل تھا، جس میں پی ایف یو بھی شامل تھی. آپ نے کہا نا بھئی آدمی اگر اپنے آپ کی اپنی صلاحیتوں کو تقسیم کر لے اور کہ بھئی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو فوکس ہو جاتا ہے. ہم نے یہ سارے کام بہت ہی محبت اور اخلاص کے ساتھ کیے اور اللہ کے فضل سے ہر مقام پر ہمیں کامیابی نصیب ہوئی. شاعری میں ہم آئے تو شاعری میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا نوازا، اپنے محبوب کی مدحت کرنے کا فن ہمیں دیا. یعنی یہ بات آپ کو نصیب ہوتی ہے کہ وہ سرکار دو عالم کی شان میں کوئی ایک شعر کہہ دیں. کوئی نعت کا اگر ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم نے ایک پورا مجموعہ جو ہے لکھا ہے اور وہ اب زیر طباعت ہے. میں آپ سے عرض کروں، اب بات چھڑی گئی تو ایک شعر اگر سنا. بھئی ایک شعر نہیں، بہت سارے شعر آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن سرکار دو عالم کی جو مدحت میں کہ تھم جائے نہ سانسوں کی رفتار بلا لیجئے، سرکار بلا لیجئے، سرکار بلا لیجئے. سبحان. درود پڑھتے ہوئے جب بھی ابتدا کی ہے، نوازشوں کی میرے رب نے انتہا کی. واہ بہترین. مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں تو فکر چھوڑیں درود پڑھ لیں. واہ. مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں تو فکر چھوڑیں درود پڑھ لیں. فلاح کے راستے پہ اپنے دلوں کو موڑیں درود پڑھ لیں. مجھے تو کوئی شبہ نہیں ہے درود ہر درد کی دوا ہے. جو سب جگہ آزما چکے ہیں وہ سب کو چھوڑیں درود پڑھیں. اور پھر اسی تسلسل میں کہ غمزدوں کو قرار آ گیا ہے، لطف لیل نہار آ گیا ہے، اس جہاں میں محمد کی صورت حسن پروردگار آ گیا ہے. واہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ سرکار کی شان میں نعت گوئی کا مرتبہ ملا، اور ای سعادت بزور بازو نیست. ہم اس پر اللہ کے بہت شکر گزار ہیں. اور پھر چونکہ حالات حاضرہ سے جڑے رہے، اخبار میں کام کیا، ٹی وی میں کام کیا، تو حالات حاضرہ طنز کے انداز میں ہم نے شاعری میں پیش کرنے کی کوشش کی.
کچھ مزاحیہ شاعری پہ بھی کچھ سناتے ہیں؟ مطلب وہ ہم آپ کہیں گے تو دیکھیے مزاحیہ شاعری جو ہے وہ ہمارے زمانے کی فی زمانہ اور قرار واقعی اور دور حاضر کی شاعری سے کہیں مشکل ہے. ٹھیک. اس لیے کہ ہر بات پر مسکرانا ٹھیک نہیں ہے، ورنہ ہر بات پہ کوئی مسکرایا جا سکتا ہے. مسکرانے اور ہنسنے کا معاملہ یہ ہے کہ یا تو دیوانہ ہنسے یا تو جسے توفیق دے، ورنہ اس دنیا میں آ کے مسکراتا کون ہے؟ واہ واہ. اور جو مسکرانے کا بندوبست کرتا ہے صحیح. اپنی گفتگو سے، اپنے اشعار سے، اپنے قلم سے، یہ بڑی صلاحیتوں کی بات ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے حالات حاضرات کو بھی نظر آئے گا اس میں، اور اس میں آپ کا وہ جو ہمارے معاشرے کا کلٹ ہے وہ بھی نظر آئے گا. کھانستے پھرتے ہیں سب سینے میں کنجیشن کے بعد. واہ. کھانستے پھرتے ہیں سب سینے میں کنجیشن کے بعد، نرس لگتی ہیں اسے ہوئے اس انجیکشن کے بعد. لڑ رہی تھی قوم تبدیلی کے ہیضے سے پرب، لڑ رہی تھی قوم تبدیلی کے ہیضے سے پرب، پارکنسن ہو گئی تبدیلی انفیکشن کے بعد. واہ. پارکنسن ہو گئی. یہ بھی ہو سکتا ہے ہو عرق النساء کا عارضہ. بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے ہو عرق النساء کا عارضہ. ہر طرح کے ایکشن، ہر ایک ری ایکشن کے بعد اب خمیرے چاٹنے سے کچھ نہیں ہوگا جناب. اب خمیرے چاٹنے سے کچھ نہیں ہوگا جناب، وہ ملے امراض پوشیدہ کے پرفیکشن کے بعد. اور دیکھیے مہنگائی کا یرقان، یرقان سیاہ. دیکھیے مہنگائی کا یرقان، یرقان سیاہ. اٹھ نہیں پائی معیشت قرض ڈونیشن کے بعد. دیکھیے یرقان، دیکھیے مہنگائی کا یرقان، یرقان سیاہ. اٹھ نہیں پائی معیشت قرض ڈونیشن کے بعد. ہر طرح کی ٹینشن تھی اے سے لے کے زیڈ تک. ہر طرح کی ٹینشن تھی اے سے لے کے زیڈ تک. ٹینشن رہتی نہیں ہے ایک ایکسٹینشن کے بعد. صحیح صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ آج کل جو اردو شاعری ہے ہماری، شاعری ادب، اس کا رجحان بہت کم ہو رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں اور نوجوان طبقہ اس طرف آ نہیں رہا ہے؟ اس پہ کیا کچھ کیا جائے؟ بھئی دیکھیے سکندر صاحب، میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں. ٹھیک. نہ لوگوں میں رجحان کم ہو رہا ہے اور نوجوان بھی بھگا چلا آ رہا ہے اس طرف. دیکھیے وہ لکھنے لکھانے کا رجحان نہیں رہا. جیسے آپ نے جو کام کیا ہے اس طرح کی چیزیں نہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ پورے معاشرتی طور پر انحطاط کا جو صدمہ ہم سب سہ رہے ہیں، اس کے کچھ اور اسباب ہیں. جناب جان ایلیا نے یہ کہا کہ لکھنے کے لیے پڑھنا بے حد ضروری ہے. بالکل ایسی. ایک تقریب میں انہوں نے کہا کہ آج جو پڑھ نہیں رہے وہ سب لکھ رہے ہیں. اپنی تکلیف انہوں نے بیان کی. علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا. کیا بات ہے. جان بھائی نے بڑی، یعنی جان بھائی ایک عجیب، یعنی ہم سے اس وقت تو امام الشعراء جان ایلیا تخلیقی مزاج ہے نا. اچھا ان کے کلام پر میں تو بات نہیں کرتا، اور جو ناقدین ہیں اور جو ادب کے سالکین ہیں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، کچھ خوبیاں بھی بیان کی ہیں، کچھ خامیاں بھی بیان. اچھا ہر انسان میں خوبیاں خامیاں تو ہوتی ہی ہیں، پہلو بھی اچھا پہلو ہوتا ہے. لیکن جان ایلیا نے یہ بات جو کی ہے کہ لکھنے کے لیے پڑھنا لازمی ہے، اور ہر وہ شخص جو نہیں پڑھ رہا وہ لکھ رہا ہے. یہ ہے جو تکلیف ہے ادب کے محاذ پر، ادب کے مورچے پر جو مرحلہ درپیش ہے وہ یہ ہے. صحیح. اور اس کو جو سوشل میڈیا یا جو جدت کاری ہے اس نے اس کو مہمیز کر دیا ہے. صحیح. اب ہر آدمی بذات خود اپنے تئیں ایک بڑا ادیب ہے، اپنے تئیں وہ مبلغ ہے، وہ علامہ ہے، وہ شاعر ہے، وہ تنقید نگار ہے. حالانکہ وہ تنقید نگار کے بجائے اس سے کچھ اور کہا جائے تو، یعنی مجھے کسی کی بات پسند نہیں آتی،
اور سب کو میری بات پسند نہیں آتی. ہم سب ناقد ہو گئے ہیں. پہلے ناقد بہت اہم ذمہ داری ہوتی تھی. تنقید کرنے کی ذمہ داری کوئی عام بات نہیں ہے. آج کی صورتحال یہ ہے نوجوانوں میں نہ شاعری کا رجحان کم ہوا ہے نہ نوجوان اس سے الگ ہے بلکہ نوجوانوں میں تو شاعری ابھر رہی ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں کچھ اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں نوجوانوں کو اب وہی جو میں نے مسئلہ بیان کیا کہ جو پڑھے گا نہیں وہ لکھے گا کیا. صحیح. جب بغیر پڑھے لکھا جائے گا تو ایسا ہی لکھا جائے گا جیسا لکھا جا رہا ہے جس پر کم از کم آپ اور میں تو مطمئن نہیں ہوں گے. اور ہماری طرح کی بے شمار لوگ جو پڑھنے اور لکھنے دونوں پر یقین رکھتے ہیں وہ بھی اطمینان کا اظہار نہیں کریں گے. لیکن مجبوری یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اسی طرح کے لوگ جو ہیں وہ فروغ بھی پا رہے ہیں وہ ترقی بھی پا رہے ہیں. اور واہ واہ سبحان اللہ کی دیکھیے واہ واہ سبحان اللہ کی طاقت یہ ہے کہ جب کچھ نہیں تھا ڈاک بھی کئی روز میں آتی تھی خط بھی کئی روز میں آتا اور جاتا تھا. اس زمانے میں غالب کے اشعار سفر کرتے تھے. اقبال کے اشعار سفر کرتے تھے. سیماب اکبر آبادی داغ دہلوی یہ جتنے میر تقی میر ان کے اشعار ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے تھے جس سے شناخت ہوتی تھی کہ جناب دلی کے فلاں شاعر نے یہ کہہ دیا آگرے کے فلاں شاعر نے یہ کہہ دیا لاہور کے فلاں شاعر نے یہ کہہ دیا. اقبال حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو فارس میں پورے ایران میں اقبال لاہوری کے نام سے جانا تھا. ان کے فارسی کلام کو وہ دوسرے تیسرے درجے پر یعنی سعدی شیرازی کے بعد اقبال لاہوری کا نام آتا ہے ایسی. ٹھیک ہے جی. یہ اشعار کا سفر تھا. حضرت عبداللطیف بھٹائی کا شعر جو ہے وہ پوری دنیا میں سفر کر گیا اس لیے کہ اس میں آفاقیت تھی اس کے اندر ایک تقویت تھی. دیکھیے شاعری جو ہے وہ انسانی احساسات کو سادہ اور آسان الفاظ میں بیان کرنے کا دوسرا نام ہے. صحیح. وہ کسی بھی زبان میں ہو وہ اس کی میلوڈی پوری دنیا ہر ایک آدمی محسوس کرتا ہے. پڑھنے لکھنے والا بھی محسوس کرتا ہے اور نہ پڑھنے لکھنے والا بھی محسوس کرتا ہے. ہاں اگر کوئی فرد اس تزکیہ شہود پہ فائز ہو جائے کہ اس کا کہا ہوا لوگوں کی سمجھ میں آنے لگے ٹھیک ہے جی تو جھینا لالا سے ہٹ کر بھی شاعری ہے. پھر وہ سارے عالم پہ چھا جائے گا جیسے کہ وہ میر نے کہا تھا سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا مستند ہے میرا فرمایا مستند ہے میرا فرمایا. اور اتنا بڑا کلیم کرنا سب اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں سب دوستانوں دھول ہماری زبان. تو یہ یعنی دیکھیے اور شعر جو ہے شعر کا سفر کرنا جو ہے وہ شاعر کا سفر کرنا ہے وہ تہذیب کا سفر ہے وہ اخلاقیات کا سفر ہے وہ اس دور کا سفر ہے. ہمارے یہاں لوگوں نے پڑھنا چھوڑ کے لکھنا شروع کیا ہے تو اس کی وجہ سے اب شاعری سفر کر رہی ہے. اب شاعری اردو کا نہیں اب شاعری انگریزی کا سفر کر رہی ہے. آپ نے ٹھیک یہ ہے صورت. خیر اچھا شاعری میں جو ایک امتزاج ایک میلوڈی پائی جاتی ہے اس سے باقاعدہ طور پہ لوگ ریلیکسیشن کرتے ہیں. کیا اس سے ہم آج کے جو نوجوان نسل ہے یا جو لوگ ہیں ڈپریسڈ ہیں انزائٹی کا شکار ہیں خوف کا شکار ہیں پریشان ہیں کہ شاعری کا سہارا لے کر ان پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ کچھ اس میں ٹیکنیکس بتائیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ شعر کہنا اور شعر پڑھنا دو فن ہیں. اس میں تیسرا فن ہے شعر سنانا اور شعر سننا. ہر فرد جو ہے وہ شعر سنانے کا وہ انداز نہیں رکھتا جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے. اس کو ایک جیسے کہنا چاہیے اب جس کے پاس یہ شعر کہنے کا فن ہے شعر سننے کا فن ہے شعر سنانے کا فن ہے وہ آپ کی انزائٹی کو ایک حد تک ریلیکس کر سکتا ہے. صحیح ٹھیک ہے. ہم نے یہ کوشش کی ہے. ہم نے جدت کاری کے اس ماحول میں سوشل میڈیا پر ایک شاعری وائری کے نام سے ایک چینل ہم نے یوٹیوب پر مرتب کیا ہے. شاعری وائری. جو بھی شخص اور یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ جو شخص پریشان ہو
جو ہنسنا چاہتا ہو، جو محظوظ ہونا چاہتا ہو، جو اپنی تنہائی کو بامانی بنانا چاہتا ہو، جو ڈپریشن سے نکلنا چاہتا ہو، تو شاعری وائری پر جائے اور سنے. اگر ہنسی نہ آئے تو وہ کیا کہتے ہیں بازاری سی زبان میں، پیسے واپس. بالکل زبردست. شاعری وائری پہ میں بھی سبسکرائب کرتا ہوں آپ کے اس چینل کو، اور میں دیکھتا ہوں میں کتنی دیر ہنس سکتا ہوں جی. اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کا فیڈ بیک دوں گا. جی. نہیں بہت خوب، آپ نے جو ٹیکنیک بتائی ہے بہت ہے. اچھا، ایک شخص اگر سمجھتا ہے کہ شاعری ایک اچھی چیز ہے، اب جا کے مجھے مثال کے طور پہ اس عمر میں یا اس ایج میں جا کے یہ سمجھ آئیے کہ نہیں شاعری بھی کوئی چیز ہے، اب تک ہم ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور اس نے ہمیں ڈپریشن میں لا کے ڈال دیا، اب مجھے کسی نے بتا دیا ہے کہ شاعری کی ٹیکنیک سے آپ آگے جائیں، تو میں شاعری کی شروعات کہاں سے کروں، کیسے کروں؟ دیکھیے، سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ پڑھیں. صحیح. اچھا، پڑھنے کا مطلب کتاب پڑھیں، اور کتاب ہر چیز پڑھیں. اپنے گرد و پیش میں ہونے والے واقعات پڑھیں، آبزرو کریں، دیکھیں لوگ برتاؤ کیسے کرتے ہیں. صحیح. کوئی اچھا برتاؤ کرے گا، کوئی برا برتاؤ کرے گا. دکان والے کا کیا برتاؤ ہے، گاہک کا کیا برتاؤ ہے، ٹیکسی والے کا کیا برتاؤ ہے، اس میں بیٹھنے والے مسافر کا کیا برتاؤ ہے. یہ مجموعی طور پر ہمارے پورے معاشرے کا برتاؤ. جب آپ اسے اخذ کرنا شروع کریں گے، اس سے محظوظ ہونا شروع کریں گے، تو پھر اس پر آپ کا ایک اپنا موقف سامنے آئے گا کہ آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں، آپ اسے کیسے جج کرتے ہیں. جتنا اچھا آپ اسے فیل کریں گے، جتنا اچھا آپ اسے جج کریں گے، اتنا اچھا بیان کریں گے. بہت خوب. یہی وہ نقطہ ہے جو جون ایلیا صاحب نے اٹھایا تھا کہ پہلے جس کو پڑھنا چاہیے، یعنی جسے لکھنا ہو وہ پڑھا کرے. صحیح. ٹھیک ہے. اور یہ سب چیزیں، یہ آبزرویشن، یہ چیزوں کو باریکی سے دیکھنا، یہی کتب بینی ہے، یہی آبزرویشن ہے. جتنی اچھے انداز میں، جتنے اخلاص محبت سے، جتنے سکون سے آپ چیزوں کو اخذ کریں گے، فیل کریں گے، محسوس کریں گے، اتنی ہی پیار سے بیان کریں گے. اور اس بیان میں پھر آپ بیتی نہیں ہوگی تو آپ بیتی، لیکن وہ جگ بیتی بن جائے گی. صحیح. مثال کے طور پر ہم نے جو ہماری کتاب ہے اس کی پہلی غزل میں چند بہت 5-7 اشعار ہیں، لیکن ایک شعر بڑا سفر کیا، اس میں لوگوں تک پہنچا. یہ میرا شہر میری نسل لوٹنے والوں، پتا ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے. یہ اس کراچی کا معاملہ تھا. بالکل ایسی. تو ہر شخص نے اس شعر سے استفادہ کیا، اور انہیں شاید پتا بھی نہ ہو. اچھا، ہمیں بھی بعد میں پتہ چلتا تھا کہ جب کوئی فرد اس شعر کو اپنے انداز میں استعمال کرتا تھا، کہیں وزن گرا کے اور کہیں وزن بڑھا کے، جب شعر باہر نکل گیا تو پھر وہ شاعر کا شعر نہیں ہے. بالکل. پھر وہ لوگوں کا شعر. بالکل ایسے. پھر وہ بعض اوقات وہ شعر بن کے کاٹ کھاتا ہے، وہ شعر جنگل کا شعر بن جاتا ہے جب لوگوں میں جاتا ہے. تو خیر بہت خوب. آپ نے جو شاعری پہ کام کیا، ساتھ ساتھ صحافت، میرے خیال میں آپ صحافت کی ٹینشن اسی شاعری سے ہی بیلنس کرتے ہوں گے، مجھے ابھی اندازہ ہوا ہے. چونکہ اتنے ساتھ ساتھ آپ کرائم رپورٹنگ بھی کرتے رہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ایک اس کی ٹینشن ہے وہ آپ شاعری کے ذریعے سے کم. نہیں بھائی، کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، کسی حد تک. لیکن دیکھیے، میں بتاؤں آپ کو، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ابتدا میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے. صحیح. پھر آپ عادی ہو جاتے ہیں. یعنی جب ہم نے یہ دیکھا لوگ اسلحے کے زور پر ہاتھ سے پیسے چھین لیتے ہیں، لوگ اسلحے کے زور پر کوئی اپنی بات منوا لیتا ہے، کوئی گاڑی چھین لیتا ہے، لوٹ مار یعنی مجرمانہ سرگرمیاں کرتے ہیں، تو اس پر پہلے دکھ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی کہ یار یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. پھر رفتہ رفتہ وہ تکلیف کی شدت کم ہوتی چلی گئی اور اس کی عادت ہوتی چلی گئی. اب پورا معاشرہ جو ہے وہ ہمارا ان تکلیفوں پر دکھ نہیں کرتا، اس کا عادی ہو چکا ہے. عادی ہو گیا. اب ہم جب تک کہ کوئی حکومت یا حاکم وقت یا کوئی ذمہ دار اس بات کا ہمیں احساس نہ دلائے کہ میں آپ کے دکھوں کا مداوع کروں گا، یہاں تو لوگ اپنے حق کی بات کرنے پر بھی کہتے رہے چھوڑو یار، کچھ ہونا تو ہے نہیں،
یعنی مایوسی کا یہ مقام ہے۔ مایوسی چھا گئی۔ پینے کا پانی دستیاب نہیں۔ صحیح۔ میں اس شہر میں رہتا ہوں اور اس شہر کی بد نصیبی کو کیا کہوں، جہاں پینے کا پانی نہیں ہے اور گٹر ابل رہا ہے۔ بالکل۔ پانی پینے کو نہیں ہے اور گندا پانی ابل رہا ہے، تو اب اس کے انتظام کرنے والوں کو کیا کہا جائے؟ کوسا جائے، برا بھلا کہا جائے، ان کے حق میں دعا کی جائے؟ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں حاکم شہر سے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ واہ۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ بالکل ایسے انتظامی معاملات بہت بڑے ہیں۔ چلو بس اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اس انٹرویو کا اختتام کریں گے۔ تو آپ نے جو شاعری پہ پوائنٹس دیے ہیں، یہ امید ہے کہ اگر نوجوان اور اسٹوڈنٹ سنیں اور اس کو فالو کریں تو آج کی اس ٹیکنالوجی کے بھرمار میں وہ اپنی کچھ ٹینشن کو کم کر پائیں۔ میں آخر میں ایک بات اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کہا تو میں یہ کہوں گا، جو ہمارے خاص طور پر محمد علی جناح یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات ہیں اور پورے پاکستان کے طلباء اور طالبات ہیں، میں ان سے بصد احترام اور محبت یہ التجا کروں گا کہ جدت کاری سے استفادہ بری بات نہیں ہے۔ دور جدید میں جو ترقی ہوئی ہے اسے ضرور استعمال کریں، لیکن اس پر سواری کریں، اسے اپنے کندھے پہ سوار نہ کر لیں۔ گھوڑے پہ سواری کرنے والا شہ سوار کہلاتا ہے، گھوڑے کو کندھے پہ اٹھا کر بھاگنے والے کو دنیا عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ تو میرے تمام طالب علم بچوں، دوستوں، ساتھیوں، اساتذہ اور پورے پاکستان کے لوگوں، جو جدت کاری ہے، جو جدید انوینشن ہے، جو جدید ایجادات ہیں، اس دور جدید کے جتنے بھی اپریٹس ہیں، انہیں آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے استعمال کریں، ان اپریٹس کے ہاتھوں خود کو استعمال نہ ہونے دیں۔ صحیح۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کریں گے۔ میں اگین دوبارہ سے جناب علاء الدین ہمدم خانزادہ AH خانزادہ بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ماجو تشریف لائیں اور اپنی صحافتی نگاہ سے اور جو شاعری کا آپ کو تجربہ تھا اس کے انداز میں جو آپ نے باتیں کی، نوجوانوں کو ایک میسج دیا، اور ساتھ ساتھ ہم سب کے لیے میسج ہے کہ کیسے شاعری اور صحافت کو ایک ساتھ لے کے اس کے امتزاج سے زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں، اور کیسے پرجوش رہتے ہوئے کرائم رپورٹنگ بھی کی اور صحافت میں رہتے ہوئے بھی سارے کام کرتے رہیں۔ تو ہم امید کریں گے کہ ہم دوبارہ سے آپ کو بلائیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے FM نیوز پہ آپ کو بلایا ہے، اور ہم دوبارہ سے آپ کو انوائٹ کریں گے کہ آپ مزید پھر کسی دوسرے ٹاپک پر ہم سے آئیں، گفتگو کریں، بچوں کو اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اب تمام سامعین کا بہت بہت شکریہ۔